بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دربار بغداد اور ایوب میں اختلاف۔ ایوب کا یہ جواب بغداد کی شان و شوکت کے شایانہ تھا۔ اس کا نام منظور حرم کی فہرست سے کاٹ دیا گیا۔ بہروز اس کے خاندان کا مربی ضرور تھا، مگر گستاخی بہرحال گستاخی تھی، اور ایوب کو اس کی سزا دی جائے یہ دربار بغداد کو منظور نہ تھا۔ انہی دنوں تکریت میں ایک قتل ہوا۔ ایوب کے بھائی شیرکو نے ایک مظلوم عورت کی عصمت محفوظ کرنے کے لیے ایک بدماش پر ہاتھ اٹھایا۔ پرچہ نویسوں نے واقعے کو طور مار بنا کر دربار کو لکھا۔ دربار کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ وہاں سے حکم آیا کہ ایوب اس قتل کا خوں بہا ادا کرے، ورنہ اس قلعے داری کے منصب سے معزول کر دیا جائے گا۔ خوں بہا کی مقدار اتنی زیادہ تھی کہ ایوب اسے ادا نہ کر سکا۔ آخر معزولی اور گرفتاری کا حکم پہنچا۔ دونوں بھائی خاندان سمیت تکریت سے موصل بھاگے۔ خدا کی قدرت دیکھیے، ہندوستان میں مغلوں کی قسمت بدل دینے والے اکبر کی طرح ایوب کے گھر بھی صلاح الدین نے بھی اسی وقت جنم لیا جب اس کا باپ جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ زچہ اور بچے کو جس مصیبت کے ساتھ بھاگنے والوں نے اپنے ساتھ لیا، اسے کچھ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہیں ایسی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا ہو۔ تکریت سے موصل دور نہ تھا۔ ایوب اور شیرکو اپنے خاندان کو لے کر جلد ہی موصل پہنچ گئے اور زنگی کو اپنے حالات سنائے۔ ایوب زنگی کی زندگی بچا چکا تھا۔ اس نے زنگی کے ساتھ اس وقت احسان کیا تھا جبکہ زنگی اور ایوب کے مابین کسی قسم کا کوئی تعلق نہ تھا۔ زنگی مصیبت کے وقت ایوب کی مدد نہ کرتا تو یہ احسان فراموشی ہوتی۔ اس نے سارے خاندان کی خوب آہو بھگت کی۔ ایوب اور شیرکو کو اپنے دربار میں اہم جگہ دی۔ تھوڑے دنوں بعد ایوب بعلبک کا قلعہ دار مقرر کر دیا گیا اور اس کا خاندان وہیں جا بسا۔ صلاح الدین فرار کی حالت میں پیدا ہوا مگر حکومت کی گود میں پرورش پائی۔ 5 سال کی عمر میں مکتب پہنچا۔ صلاح الدین بھی 9 سال ہی کا تھا کہ اس کے باپ کے سرپرست عماد الدین زنگی قتل کر دیے گئے۔ عماد الدین زنگی کا قتل گویا اس بات کا اعلان تھا کہ بعلبک اب دمشق کے قبضے میں چلا جائے گا۔ زنگی کے دونوں بیٹے وراثت کے جھگڑوں میں پڑے تھے۔ انہیں اتنی فرصت نہ تھی کہ بعلبک کو دمشق سے محفوظ رکھیں، اس لیے جو ہی دمشق کی فوجیں بعلبک کے محاصر کو بڑھیں، نجم الدین ایوب نے ان سے مصالحت کر لی اور بعلبک پر دمشق کا قبضہ تسلیم کر لیا گیا، اور اس کے صلہ میں ایوب کو دمشق میں رہنے کے لیے ایک عمدہ مکان اور 10 گاؤں بطور جاگیر دیے گئے۔ ایوب اس معاہدے کے بعد دمشق آ گیا اور صلاح الدین دمشق کے علمی ماحول میں تعلیم و تربیت پانے لگا۔ ایوب سمجھدار اور معاملہ فہم انسان تھا۔ دمشق پہنچ کر اس نے بہت جلد دربار میں رسائی حاصل کر لی اور چند سال کے اندر دمشق کی فوج کا سپہ سالار بنا دیا گیا۔ اسے دربار دمشق میں اتنا رسوخ حاصل ہوا کہ وہ جسے چاہتا دمشق کا تختہ دے سکتا تھا۔ ایوب کو ادھر دربار دمشق میں یہ سیاسی توفق حاصل ہوا، ادھر اس کا چھوٹا بھائی اسد الدین شیرکو نور الدین زنگی کی ملازمت میں داخل ہو گیا۔ شیرکو صحیح معنوں میں شیر تھا۔ اس نے نور الدین کے ساتھ مل کر دشمنوں سے جس جرت اور بہادری سے مقابلہ کیا، اس نے نور الدین اور تمام دوسرے درباریوں پر یہ اچھی طرح واضح ہو گیا کہ اسد الدین صرف نام کا شیر نہیں بلکہ کام کا بھی شیر ہے۔ نور الدین نے مزاج شناسی کا جوہر پایا تھا۔ اسد الدین شیرکو کے کارنامے دیکھے تو اس کو فوج کا مختار کل بنا دیا۔ قدرت جس خاندان کو بڑھانا چاہتی ہے اسی کے لیے حالات کو سازگار بنا دیتی ہے۔ شادی کے بیٹوں کے متعلق اس سے معلوم تھا کہ وہ اتنا سیاسی توفق حاصل کریں گے۔ بہروز اگر یہ جانتا کہ جن 2 مجرموں کو وہ خون بہا ادا نہ کرنے کے جرم میں تکریت سے جلا وطن کر رہا ہے، وہ دمشق اور شام کی 2 بڑی سلطنتوں کے مضبوط ستون ہوں گے تو وہ ان کو اپنے سے جدا نہ کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ تکریت سے جلا وطنی ہی اس خاندان کے عروج کا باعث ہوئی۔ حالات کچھ اور بھی ایسے پیدا ہوتے گئے جنہوں نے ان دونوں بھائیوں کو آگے بڑھایا۔ تکریت کی قلعہ داری کے دوران میں اگر عماد الدین زنگی شکست کھا کر دجلہ کے کنارے پر پار ہونے کے لیے نہ آتا تو یہ دونوں جلا وطن خدا جانے کہاں ہوتے۔ بہر صورت دونوں بھائیوں نے اس طرح عروج حاصل کیا تو انہیں سیاسی جوڑ توڑ کا سلیقہ آ گیا۔ دمشق اور اس کی حکومت ایوب کے اقتدار سے منحرف نہیں ہو سکتی تھی۔ ادھر شیرکو نور الدین کا محبوب تھا۔ دونوں بھائیوں میں خط و کتابت ہوئی اور صلاح ٹھہری کہ نور الدین زنگی کا خاندان چونکہ ان دونوں کا محسن اور مربی ہے، کیا اچھا ہو کہ دمشق پر بھی اسے ہی مسلط کر دیا جائے۔ صلاح کی دیر تھی کہ نور الدین شیرکو کو ساتھ لے کر دمشق کے دروازوں پر پہنچ گیا۔
اہلیان دمشق سے مطالبہ کیا گیا کہ جنگ کریں یا صلح۔ ایوب سا ہوشمند سپہ سالار اور حاجب اعظم جنگ کیسے کر سکتا تھا؟ اسی کے بلائے ہوئے تو یہ مہمان عزیز یہاں تک آئے تھے۔ اس نے نمائش کے لیے چند دن کی مہلت مانگی، عمائد سلطنت اور معزز شہریوں کو جمع کر کے صلح کے فوائد سمجھائے۔ جب سپہ سالار ہی جنگ کرنے پر آمادہ نہ ہو تو امن پسند شہری اور عیاش درباری کیسے جنگ کر سکتا ہے؟ صلح کے حق میں ہر طرف سے آواز اٹھی اور 7ویں دن نور الدین اور شیرکو پر شہر کے دروازے کھول دیے گئے۔ نور الدین اور شیرکو بازو میں بازو ڈالے بڑی شان و شوکت کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ بے لڑے فتح کی خوشی میں جو دربار شاہی منعقد ہوا، اس میں ایوب کو جو جگہ نصیب ہوئی وہ نور الدین زنگی کی بائیں نشست تھی۔ گویا یہ اس چیز کا اعلان تھا کہ نور الدین زنگی کی حکومت میں ایوب شیرکو کے بعد دوسرے درجے پر ہے۔ اسی دربار میں ایوب کو دمشق کا گورنر نامزد کیا گیا اور شیرکو کو صوبہ دمشق کا وائسرائے قرار دیا گیا۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔